امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان نیوکلیئر کوآپریشن ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے۔ امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان نیوکلیئر کوآپریشن ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے۔ یہ ایگریمنٹ، جس کو کہ ایگریمنٹ 123 کہا جا رہا ہے، یہ 22 جولائی کو سائن ہوا، جس میں امریکہ کی طرف سے ان کے جو انرجی سیکٹری ہیں کرس رائٹ، انہوں نے دستخط کیے، اور سعودی عربیہ کی جانب سے ان کے جو انرجی منسٹر ہیں پرنس عبدالعزیز بن سلمان، انہوں نے دستخط کیے۔ اس کو ایگریمنٹ 123 کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بیسکلی امریکہ کا جو قانون ہے یا جو پالیسی ہے یا جو لا ہے، جس کے تحت امریکہ جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ پیسفل انرجی کوآپریشن یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہے، تو اس کا جو سیکشن 123 ہے وہ اس ایسے معاملات کے بارے میں یعنی فریم ورک مہیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام تر وہ ایگریمنٹ جو امریکہ سائن کرتا ہے نیوکلیئر کوآپریشن کے، ان کو ایگریمنٹ 123 کہا جاتا ہے، اور اس وقت تک امریکہ نے 50 ایگریمنٹ اس طرح کے سائن کیے ہوئے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ، اور یہ جو سعودی عربیہ ہے یہ لیٹسٹ، اس میں اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے تو یہ لیٹسٹ شمولیت ہوگی ایگریمنٹ 123 کی اس فہرست میں۔ اس وقت جو یہ ایگریمنٹ ہے یہ کانگریس کی ریویو کے انڈر ہے، یعنی کانگریس کی وہ کمیٹی جو ایسے معاملات کو دیکھتی ہے یا اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے، یہ بھی ان کے پاس ہے۔ ان کی اپروول کے بعد پھر یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ کوئی اپنی حتمی شکل اختیار کرے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس طرح کے جو ایگریمنٹ 123 ہیں، اس میں ان کی جو 50 ممالک کی جو لسٹ ہے اس میں ہندوستان بھی شامل ہے اور پاکستان اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹے دورانیے کے نہیں ہوتے کہ یہ کوئی چند مہینے یا چند سالوں میں جو ہے یہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑے لمبے دورانیے کی گیم ہے۔ یعنی آپ اگر اس کو ایسے دیکھیں کہ ایک جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے اس کو بنانے میں 6 سے 10 سال لگ جاتے ہیں، یعنی یہ 6 سے 10 سال کا عرصہ چاہیے ایک نیوکلیئر ریئیکٹر کو بنانے میں۔ تو یہ اس قسم کا جو ایگریمنٹ ہے یا جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے جو کہ امریکہ دے گا سعودی عربیہ کو، یہ کم از کم کچھ نہیں تو یہ 15 سے 20 سال کے بعد جا کر ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ سعودی عربیہ کو اس کا کوئی فائدہ ہونے لگے گا۔ یعنی اس کے اندر دیکھیں، ایک تو یورینیم کی انریچمنٹ ہے، ایک حد تک اس میں الاؤ ہوتی ہے یورینیم کی انریچمنٹ، بیکاز 2 طرح کی انریچمنٹ ہوتی ہے نا، ایک جو کہ ہائی گریڈ یورینیم ہے، جو کہ ویپن گریڈ یورینیم ہے، وہ ہائر لیول آف انریچمنٹ ہوتی ہے۔ اس قسم کی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں ویپن گریڈ جو ہے یورینیم نہیں انریچ کیا جاتا، یعنی انریچمنٹ اس لیول تک نہیں لے جائی جاتی جو کہ نیوکلیئر ویپنز میں جو یورینیم استعمال ہو سکے۔ تو یہ لوور لیول پہ رہتی ہے، جس کے اندر کہ اس کے بجلی بنانے اور اس طرح کی جو پیسفل جو یوزز ہیں اس کے نیوکلیئر انرجی کے، وہ اس میں وہ استعمال ہو سکے۔ تو یہ جو ٹوٹل جو ایک پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 15 سے 20 سال اس کو لگ جائیں گے، اور یہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ تقریباً رہے گا اوور اے پیریڈ آف 30 ایئرز، یعنی 30 سالوں تک جو ہے یہ جو ہے اس ایگریمنٹ کی میعاد بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک لمبے دورانیے کی گیم ہے، یہ ایک یعنی چھوٹے دورانیے کی چند ماہ کی یا چند سالوں کی کا سلسلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ جو کہ سب لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بلکہ مرزا غالب کا ایک شعر یاد آیا کہ ہم تک کب ان کی بزم میں
آتا تھا دور جام، ہم تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ یہ جو اب امریکہ یہ ٹیکنالوجی جو سعودی عربیہ کو آفر کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل کے زمانے میں اپنے سیلف انٹرسٹ یا اپنے مفاد کے بغیر کوئی ملک کام نہیں کرتا، تو لہٰذا اگر امریکہ جو ہے وہ یہ سعودی عربیہ کو یہ ٹیکنالوجی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کیا مفاد ہے۔ یہ دیکھیں اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس ساری جو یہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی یہ جو جنگ ہوئی ہے اور جو اب یہ دوبارہ سے اس کے اندر پھر ایک جو ہے دوبارہ سے اس کی شروعات ہو گئی ہے، اس میں امریکہ کا جو انفلوئنس تھا جو ہے دنیا پہ اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ یہ بہت کم ہو گیا، کیونکہ امریکہ سیکیورٹی کا ضامن تھا عرب ممالک کے لیے، یہ جو آئل پروڈیوسنگ ملک ہیں جس طرح سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، کویت ہے۔ مگر یہ جو اسرائیل نے جو حملہ کیا اور پھر ایران نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا، جو یو ایس ایلائز ہیں ان پہ حملہ کر کے، تو اس میں ایک بات واضح ہو گئی کہ امریکہ اپنی جو سیکیورٹی جو گارنٹر تھا یا کہ جی ہم آپ کا سیکیورٹی کے ہم ضامن ہیں، وہ اس میں ناکام رہا، اور ناکام اس لیے رہا کہ دوسری طرف جو تھا وہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل جو ہے وہ بیسکلی امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کو وہ بہت ایفیکٹولی کنٹرول کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب معاملہ آ گیا اسرائیل اور دوسرے ممالک کے درمیان، تو پھر ظاہری بات ہے اسرائیلی انٹرسٹ کی فوقیت تھی، اور اس طرح سے امریکہ جو ہے وہ اپنا جو انٹرسٹ ہے یا جو انفلوئنس ہے وہ جو ہے وہ بہت حد تک وہ لوز کر گیا ہے اس مڈل ایسٹ میں۔ تو لہٰذا اپنا انفلوئنس کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے اور اپنی جو الائنسز ہیں ان کو دوبارہ سے، یا ان جو ٹائز ہیں جو کہ عرب ممالک کے ساتھ ہیں امریکہ کی، ان کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے یہ جو چیز ہے یہ آفر کی گئی ہے۔ اور آپ اس بارے میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کیجئے نیچے کامنٹ میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جو کہ امریکہ نے یہ ٹیکنالوجی اب سعودی عربیہ کو آفر کرنے کا سوچا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔